السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 15 اکتوبر 2020 ہے۔ سوال جواب کی نشست ہے، اس کی دوسری نشست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جو عام سوالات ہیں، جن کے بھی سوالات 5 بجے تک آ گئے ہیں، ان کو ضرور جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر آپ کا جواب رہ گیا ہو تو دوبارہ آپ سوال کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ جواب دیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور کچھ لوگ وہیں سنت پڑھتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایک بات جان لیں، اللہ کے رسول کی صراحتاً حدیث ہے کہ جس وقت اقامت ہو جاتی ہے فرض نماز کی، کوئی بھی سنت نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو لے کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ سنت فجر کی پڑھو، بھلے تم کو گھوڑے کیوں نہ رون دیں۔ اس بنیاد پر ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ بات بھی ہے کہ فرض اندر ہو رہی تھی اور باہر سنت پڑھی گئی۔ اس بنیاد پر احناف کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا گمان ہے کہ ہم کو دوسری رکعت تک بھی مل جائے گی تو آپ پہلے اپنے سنت پڑھ لیں، پھر جا کر کے نماز میں شامل ہو۔ لیکن جو غلطی ہو رہی ہے وہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ امام صاحب وہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اسی کے دوسری صف میں یہ سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے، ایک دم غلط ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ بعض لوگ جب مزدوروں سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایک کامن جواب وہ لوگ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب چھینٹ پڑ گئی ہے اور میں ناپاک ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھا، خاص طور سائٹ وغیرہ پہ جب لوگ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں، سب سے پہلے تو یہ اپنے طور پر چھینٹ پڑتی روزانہ کیسے ہے، اپنے آپ کو ہم بیوقوف نہیں بنائیں۔ نمبر 1، میں یہ کہہ دوں کہ آج تم دن بھر پاک رہنا اور چھینٹ نہ پڑے، تم کو 500 روپے دیں گے، دیکھیں چھینٹ پڑ جائے۔ یہ ایک بہانہ ہے، خدا سے بہانہ نہیں چلتا ہے۔ نمبر 1، اگر چھینٹ پڑ گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دھل لیں۔ دوسرا ہے، اگر چھینٹ دھلی نہیں جا سکتی ہے اور نماز آ رہی جا رہی ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھ لیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی جگاڑ نہیں ہے تو اس کپڑے کو پاک کیا جائے۔ جب بغیر کپڑے کے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو یہ تو کپڑا ہے، کہیں چھینٹ پڑی ہوئی ہے، اور جب یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ چھینٹ کا چکر تمہارا ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہانہ ہے، بقیہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی حال میں نماز پڑھ لیں۔ شیطان کو شکست ہوگی جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ چھینٹ کا بہانہ اب نہیں بناتا ہے، لہذا چھینٹ پڑنا بند ہو جائے گی آپ کی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب جو ہے وہ بڑے دیندار آدمی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے جائے گا، اس کو 10 گنا دنیا سے بڑی جنت پروردگار عالم عطا کرے گا۔ پہلی بات تو ان الفاظ سے کوئی حدیث نہیں ہے یہ بات، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پہلے جہنم میں سزا بھگت لے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ کئی بار آپ تو کہا ہوں کہ جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک وایا جہنم جاتا ہے، ایک ڈائریکٹ جاتا ہے۔ یہ وایا جہنم کی بات ہے، ڈائریکٹ جنت کی بات نہیں ہے۔ اور اگر لوگوں کو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو آپ ہر حال میں ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، آپ کی تقریر میں اس بات کو میں نے سمجھا، آپ نے تقریر میں کہا کہ جماعت میں نکلنا مقصد نہیں ہے بلکہ دین حاصل کرنا مقصد ہے، تو اگر سارے لوگ دین حاصل کر لیں تو کیا پھر جماعت میں نہ نکلا جائے؟ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر دین حاصل کر لیا تو جماعت میں نکلنا کیا ضروری ہے؟ جماعت میں نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ دین حاصل کیا جائے۔ ایک آدمی نے دین حاصل کر لیا، اس کا جماعت میں نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان کے والد محترم بھی جماعت میں نہیں نکلے ہیں، دین تو انہوں نے حاصل کیا لیکن جماعت میں نہیں۔ شاہ ولی اللہ جماعت میں کبھی نہیں نکلے، کیونکہ جماعت میں نکلنے کا رواج ہی شاہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہوا ہے، تو شاہ صاحب بھی نہیں نکلے ہیں۔ وہاں سے لے کر کے پھر 1300 سال تک کوئی نہیں نکلا ہے۔ اگر یہ نکلنا مقصد ہے تو مقصد تو سب سے گیا۔ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نکلنا مقصد ہے، نکلنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟
دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے. ایک آدمی ہوں، میں نے دین سیکھا الحمدللہ، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. ہم جیسے لوگ پوری زندگی جماعت میں رہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم دونوں کام آپ کا کر رہے ہیں، دین سیکھ بھی چکے اور دین سکھلا بھی رہے ہیں، تو دونوں مقصد حاصل ہو گیا. یہی لے جا کر کے آپ دوسروں کو کراتے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ مقصد نکلنا ہے یہ سراسر غلط بات ہے اور اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے. مقصد دین کو سیکھنا اور سکھلانا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے کافی ہے. پوچھا گیا ہمارے آفس میں یوگا کرنا لازم کر دیا گیا ہے جس میں سوریہ نمسکار کرنا پڑتا ہے مسلمان کو بھی. اب ہم کیا کریں؟ اس کی 3 شکل ہو سکتی ہے. پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بچنے کی کوئی شکل ہے تو بچیں، اگر دوسری جاب کہیں مل سکتی ہے تو جاب چھوڑ دیں، اور تیسری یہ ہے کہ مجبوری کے درجے میں کرنا. حضرت ہمارے بھائی کسی عامل کے پاس گئے اور انہوں نے اود بتی لا کر اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر پینے کے لیے کہا یہ علاج ہے. جب کوئی چیز راکھ بن جاتی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے. مٹی کا کھانا اسلام میں ناجائز ہے. مٹی کا اسلام، جیسے روٹی جل جائے تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ خاکساری نہیں ہے کہ جلی روٹی بھی ہم کھا لیں گے بھائی کچھ بھی اناج ہے، نہیں. اب جلی روٹی خاک بن چکی ہے لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے. پوچھا گیا خسر نے بہو کو غلط نیت سے چھوا تو بیٹے کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اب اس میں بیٹے کی کیا غلطی ہے؟ کیا اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اچھا، زلزلے میں زلزلہ جب آتا ہے تو بچے بھی مر جاتے ہیں. زلزلے میں وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں زلزلہ اس لیے آیا کہ وہ علاقے میں لوگوں نے بہت بدبینی پھیلا رکھی. وہ بچہ جو پیدا ہوا اس نے کیا بدبینی پھیلائی تھی، وہ بھی مرا زلزلے میں. بجلی گر پڑی، آگ لگ گئی، بچے مر گئے، وہ بے گناہ مر گئے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے. ایک بات مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر خسر نے غلط نیت سے بہو کو چھوا تو بہو جو ہے بیٹے کے اوپر حرام ہو جاتی. بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے، جیسے اس بچے کی کوئی غلطی نہیں، اس کے باوجود مر گیا. یہاں تو صرف بیوی حرام ہوئی، وہاں تو مر گیا بیچارہ، جان ہی کھو بیٹھا ہے. لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ٹھہری. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محض چھونے سے حرام نہیں ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس میں زیادہ مضبوط ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں کہ اگر بہو سے زنا کیا تب شکل میں کیا ہوگا کہ بیٹے کے اوپر بہو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. محض شہوت سے چھونے سے نہیں حرام ہوتی ہے. تو اس مسئلے میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو نظر ثانی بھی کرنی چاہیے. بہرحال کرتے نہیں ہم، کیونکہ ہم ایک زمانے سے اسی پہ فتویٰ دے رہے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے مسلک ہے وہ قابل تقلید بھی ہے اور مضبوط بھی ہے ہماری سمجھ سے. آپ کو وہ اگر اچھا لگتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پوچھا گیا بینک کی LIC کا شرعی حکم کیا ہے؟ بینک میں LIC یا بینک کا شیئر لینا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہیلتھ اور لائف انشورنس کے بارے میں تو فتویٰ ہی ہے. ہیلتھ انشورنس کے بارے میں کافی بحث چل رہی ہے کہ ہیلتھ انشورنس جائز ہے یا نہیں جائز ہے. جب انشاءاللہ اس پر کوئی بات آ جائے گی تو تفصیلی بات کی جائے گی. پوچھا گیا ہے الکوہل مکس پرفیوم لگانے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جو ہے الکوہل وہی الکوہل ناجائز ہے جو کھجور یا انگور سے بنا ہو، اور جو بھی الکوہل اس میں ڈالا جاتا ہے یہ کیمیکل سے بنا ہوا الکوہل ہے. یہ کھجور کا اور انگور کا بنا ہوا الکوہل ہے ہی نہیں. لہذا جو بھی پرفیوم ہے جس میں الکوہل ملا ہوتا ہے اس کے لگانے میں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوچھا گیا اگر ہم مسجد پہنچے اور امام صاحب سجدے میں ہوں تو کیا ہم بھی سجدہ کریں یا انتظار کریں؟ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو امام کو جس حال میں پائیں آپ وہی حال میں چلے جائیں. سجدے میں ہے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں ہے رکوع میں چلے جائیں. ایک بڑا طبقہ اس مسئلے کو جانتا ہی نہیں. اگر اس کو رکوع ملنے کا اندیشہ ہے، مطلب گمان ہے، تب تو وہ بہت ہی ایکٹیو ہے. اتنی جلدی آئے گا، ہاتھ بھی نہیں پوچھے گا، کھٹ سے رکوع میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے رکوع اگر مل جائے گا
تو ہم کو رکعت مل جائے گی. اب جب رکوع سے فارغ ہو جائے امام صاحب تب یہ اطمینان سے اب رومال نکالیں گے اور پوچھیں گے اور اس کے بعد ٹوپی صحیح کریں گے. اس کے بعد امام صاحب کا انتظار کریں گے. جب وہ دونوں سجدہ کر لیں گے, کرنے کے بعد جب وہ اٹھیں گے تب یہ حضرت بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 مرتبہ ایسے کر کے پھر اس کے بعد شامل ہوں گے. یہ سنت کے خلاف ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ سجدہ جو آپ نے چھوڑا, اب زندگی میں کبھی وہ سجدہ تم کو نہیں مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہی سجدہ تمہارے لیے نجات کا باعث ہو. آدمی کو کون سا سجدہ اللہ قبول کر لے آپ کو معلوم ہے نہیں. ایک سجدہ مسجد میں ہونے کے باوجود آپ سے مس ہو گیا, یہ عجیب و غریب بات ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بھرپور کام کیا کہ رسول کی سنت کی اتباع نہیں ہونے پاوے اور آپ غلط مسئلہ جانتے رہیں. یہ ایک دم غلط طریقہ ہے. جس حال میں امام ہو پکڑ لینا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں آپ عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں. کھڑے رہنے کے بجائے, جواب دے رہا ہوں, کھڑے رہنے کے بجائے عبادت کرنے والا ہمیشہ افضل ہے. ایک آدمی کھڑا ہے دوسرا آدمی سجدے میں ہے, وہ رکعت ملی نہیں ملی وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ایک آدمی کھڑا رہے ایک آدمی عبادت کرے, افضل کون ہے؟ عبادت کرنے والا افضل ہے. تو یہ عجیب و غریب بات ہے جو ہم نے اپنے طور پر لگا لی. پوچھا گیا ہے عطر اور سرما کتنا لگانا ضروری ہے؟ عطر لگانا ضروری ہے, نہ سرما لگانا ضروری ہے. عطر لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر پوری بات کی گئی ہے کہ عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو تقریریں پہنچیں گی, اور سرما کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. پوچھا گیا ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. اس کو ایک مرتبہ ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو جانا چاہیے کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے. دیکھیں سجدہ سہو جب واجب چیز نماز میں چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. وہ بھی چھوٹنے کی شرط کیا ہے؟ انجانے میں چھوٹی ہو. اگر ایک آدمی نے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, ایک آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جان بوجھ کے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایک آدمی سے سورہ فاتحہ مثال کے طور پر دوسری رکعت پہ آپ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے صرف سورت پڑھ لی. اب مجھے جب تشہود میں بیٹھے تو یاد آیا کہ یار میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں ہے, تو آپ سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. تو واجب جو چیز ہوتی ہے اگر انجانے میں بغیر ارادے کے اگر چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے پہلی وجہ. دوسری چیز, اگر نماز میں جو چیز فرض ہے, فرض کو اگر آپ نے ڈیلے کر دیا, فرض اگر تاخیر ہو گئی تو پھر ایسی شکل میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. جیسے دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں, اب تیسری رکعت میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک آدمی دوسری رکعت میں تحیات کے بعد بیٹھا ہوا اور اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب اسے یاد آیا کہ یار مجھے تو تیسری رکعت میں کھڑا ہونا چاہیے تھا, تو گویا درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تیسری رکعت میں کھڑا ہونا لیٹ ہو گیا. اس لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا. یہ اصل وجہ ہے کہ اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ فرض میں کیا ہو گیا؟ ڈیلے ہو گیا, فرض جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. تیسری وجہ کہ فرض کی جگہ تبدیل ہو گئی. جو فرض کا مقام ہے وہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے سجدہ کر لیا رکوع سے پہلے, کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا, رکوع نہیں کیا. اب سجدے سے جب اٹھا تو اسے یاد آیا کہ یار میں نے رکوع ہی نہیں کیا. اب اس نے رکوع کر لیا, کیا کر لیا؟ رکوع کر لیا, اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ شروع کر دیا. تو اس نے کیا کر دیا؟ فرض کے جگہ کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. تو پھر ایسی شکل میں کیا ہو جائے گی؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, سجدہ سہو کر لیں گے, نماز. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی, کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کی جگہ فکس ہے, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں, وہ فرض کیسے بھی ادا ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. جگہ تبدیل کر جان بوجھ کر کریں گے تو ہمارا بھی نہیں ہوگی. انجانے میں یہ ہو گیا ایسا, تو پھر ایسی شکل میں کیا کریں آپ جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سجدہ فرض کو مثال کے طور پر ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا, بھول گئے. اب دوسری رکعت میں آپ کو یاد آیا
کہ میں نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے. اب فرض چھوٹا ہے, آپ نے کیا کر لیا کہ اس رکعت میں 3 سجدے کر لیے. کتنے سجدے کر لیے؟ 3 سجدے کر لیے. اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے سجدہ سہو کر لیا, نماز ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ فرض کی جگہ کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم کو معلوم رہنا چاہیے. اور دوسرا سوال جو جواب دے دیا میں نے کہ نماز کی دوسری رکعت میں اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ بھول گیا, تو اگر بھول گیا ہے تو سجدہ سہو لازم ہے, اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی. تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بڑی سورت پڑھتے ہیں, 6-7 آیت پڑھی, اب 8ویں آیت کیا ہو گئی؟ بھول گئے. اب بھولنے کے بعد اگر آپ نے پیچھے سے ریپیٹ کر کے پکڑ لیا تو اچھی ہے, ورنہ آپ چونکہ 6-7 آیت پڑھ چکے ہیں اسی حال میں رکوع کر لیں. سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب لوگ نئی نئی صورت یاد کرتے ہیں تو اس کو اسی دن نماز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں, تو پریشانی ہوتی ہے. پوچھا گیا محمد صاحب یہ جو سماج میں ہجڑے ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ بات سمجھ میں یہ سوال کیوں کیا گیا؟ ہجڑا انسان ہے, اس جیسے عام آدمی کی شریعت میں, ہمارے یہاں اسلام میں اس کا وراثت میں حصہ ہے. اگر باپ مر جائے اور وہ ہجڑا ہو, اس کی اولاد میں کوئی بھی, تو اس کو حصہ ملے گا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ہجڑا کیسا ہے. اگر ہجڑا مائل الل فیمیل ہے, عورت کا ہے, تو اس کو عورت کا حصہ دے دیا جائے گا. اگر مائل الل میل ہے, یعنی وہ مرد کے اندر مرد کی زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں, تو اس کو مرد کا حصہ دے دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا تم ہجڑا ہو تمہارا حصہ ہی ختم ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ, تو یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ بھی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی اللہ اپنی چیز کو کسی سے لے لیتا ہے, مثال طور پر آنکھ لے لیا, تو اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نابینا آئے تو انہوں نے کہا کہو تو دعا کر دیں, ورنہ اس کے بدلے میں تم کو جنت مل جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ اس کو گالی نہیں دیں, اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں, بلکہ آپ کو جنت میں لے جانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے, جو آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. وہ یہ باتیں تھی جو سوالات آئے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک,